الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح من تزکیٰ، آمنت باللہ، صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ معزز سامعین، خانقاہ محبوب اولیاء کے تمام مرید و مفقید، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج سے ہم جو قرآن احادیث میں تزکیہ کا ذکر آیا ہے، یعنی پاکی کا ذکر، ابھی آپ جناب نوید رضا قادری سے سماعت فرما رہے تھے کہ طہارت اور پاکیزگی کیسا لینا ہے۔ اسی طرح آج کی جو ہماری گفتگو رہیں گی انشاءاللہ خاص طور سننے اور سمجھنے کے لائق ہوگی کہ آپ تمام کے ذہن میں یہ ہوگا کہ ہم کو نماز میں دل کیوں نہیں لگتا، عبادت کرنے کو دل کیوں نہیں چاہتا، کیا وجہ ہے کہ ہم کوشش کرنے کے پر بھی داڑھی نہیں رکھ پا رہے ہیں، کیا وجہ ہے ہم کوشش کرنے کے باوجود بھی جو ہے حلال روٹی نہیں کما پا رہے ہیں، اور ہمیں روڈیوں، پہلوانوں، سود خوروں کے ساتھ بیٹھنے کو مزہ آتا ہے، لیکن مسجد میں بیٹھے تو بے چینی کیوں ہو رہی ہے کہ دل ہمارا کہاں لگنا تھا اور کہاں لگ رہا ہے۔ ہمارا ٹائم تو ہوٹلوں میں بیٹھ کر یوں نکل جاتا ہے، لیکن مسجد میں 1 گھنٹہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا کنٹلوں کا پہاڑ ہمارے جسم پر رکھ دیے گئے ساتھ، کب جلسہ ختم ہو، کب مسجد سے باہر نکلے، کب نماز ختم ہو، اس طرح کی سوچ ہماری بنتی چلے جا رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف ایک ہے، وہ یہ باطن کی صفائی، دل کی صفائی۔ اور دل ہمارا اگر صاف نہیں ہے تو اوپر کتنا بھی صاف و ستھرا آپ رکھ لیں، لیکن دل اگر صاف نہیں ہے تو اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسا کہ ایک بیمار آدمی کو اگر لذت سے لذت چیز لا کر کھلائے، جو بیمار ہے تو مزیدار چیز میں بھی اس کو مزہ نہیں آتا، تو اسی طرح اگر دل بیمار پڑ جائے تو نہ نماز میں مزہ آتا ہے، نہ عبادت میں مزہ آتا ہے، نہ قرآن پڑھنے میں مزہ آتا ہے، نہ مسجد میں بیٹھنے میں مزہ آتا ہے، تو سمجھ جائے کہ دل بیمار ہے۔ اور آپ سوال بھی کر سکتے ہیں کہ جب بیماری کی وجہ ہوتی ہے، بخار ہوتا ہے یا آج کل نئی نئی بیماریاں، اس کی وجہ سے مزہ ختم ہو جاتا ہے، جب بیماری کی وجہ ہوتی ہے تو کیا دل بیمار ہونے کی کوئی وجہ ہوتی ہے؟ تو ہاں، دل بھی کئی وجہوں سے بیمار پڑتا ہے، ان وجہوں کو جاننا ہمارے لیے ضروری ہے تاکہ وہ جیسا کہ مریض کو پتہ چل جائے کہ کھانے سے تمہیں بیماری اور بڑھے گی تو وہ چیز نہیں کھاتا، تو جس کا دل بیمار ہو جائے تو اس کو پتہ چل جائے یہ اگر تم چھوڑ دو گے تو دل تمہارا جو ہے زندہ ہو جائے گا، ستھرا اور صاف ہو جائے گا، تو پھر آپ دیکھیں وہ چھوڑنے کی عادت بنا لے گا تو انشاءاللہ اس کا دل میں تزکیہ ہو جائے گا،
اور پھر اسی دل میں اللہ تعالیٰ کے انوار کے تجلیوں کا ظہور ہوگا۔ اس لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جنہوں نے اپنے دلوں کو پاک اور ستھرا کر لیا۔ یہ قرآن کی آیت ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی۔ تو پاکی اور صفائی کو اللہ کہہ رہا ہے جو پاک اور صاف رہا وہ کامیاب ہو گیا۔ تو پاک اور صاف، یہ قرآن کی ایک اور آیت مبارکہ ہے، اللہ فرماتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ پاک اور ستھرے لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ تو پاکی، جیسا کہ آپ بار بار یہ حدیث مبارکہ چھوٹے بچوں کو بھی یاد ہوتی ہے الحمدللہ کہ پاکی آدھا ایمان ہے۔ تو لہٰذا پاکی بھی دو قسم کی ہوتی ہے، ایک ظاہر کا صاف ہونا، ایک باطن کا صاف ہونا۔ اور دل کا صاف ہونا، دل کن وجہوں سے بیمار پڑتا ہے، وہ وجہ کیا ہے، ان تمام باتوں کا جاننا، اور انشاءاللہ ہماری گفتگو ہر اتوار اسی بات پر چلے گی، اور کوشش بھی کریں گے کہ آج کے بعد ہم اس پر عملی طور پر بھی کچھ کام کریں تاکہ ہمارا دل پاک و ستھرا ہو، کیونکہ دل جو ہے نا سارے جسم کا بادشاہ ہے۔ یا ذہن میں رکھیے بات، دل سارے جسم کا بادشاہ ہے۔ اگر دل چاہتا ہے کچھ کھانے کے لیے تو ہاتھ بھی کام کرتا ہے، پیر بھی کام کرتا ہے، آنکھیں بھی اس چیز کو دیکھنے کو دل چاہتا ہے، کان بھی جاگوں سے بات کرتے ہیں، زبان، دانت، آنکھیں، کان، ہاتھ، پیر، جب دل کسی چیز کو کھانا چاہتا ہے یہ سب کام پہ لگ جاتا ہے۔ اور چاہے وہ چیز کتنی دور بھی ہو تو ہمیں جانا پڑتا ہے وہاں جا کر۔ لیکن اگر کسی چیز کو دل نہیں چاہتا کہ یہ نہیں کھائے تو سامنے اگر بنڈی بھی رہے اور اس پر فروٹ وغیرہ رکھے رہے لیکن دل نہیں چاہتا کو کھانا تو آپ اس کو دیکھتے بھی نہیں۔ تو لہٰذا پتہ کیا چلا، دل سارے جسم کا بادشاہ ہے۔ اور حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے جسم میں ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح تو تم صحیح، وہ غلط تو پھر تم غلط۔ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ٹکڑا کیا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا وہ دل ہے۔ بولے محبت سے سبحان اللہ۔ گونگوں کی طرح نہ بیٹھے، چہروں سے بات بتا بھی ظاہر بھی کر رہے کہ حضرت ہم سن بھی رہے ہیں اور سمجھ بھی رہے ہیں۔ اگر انگلی آ رہی ہے نا میں آواز دے کے نام لے کے اٹھاؤں گا، باہر بھی جاؤں گا، ٹھیک ہے؟ آپ میری طرف ایک بات پر غور کریں۔ تو لہٰذا دل سارے جسم کا بادشاہ ہے، اور دل سدھر گیا تو سرکار فرماتا تم سدھر جاؤ۔ اور دل ہی ایک ایسی جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ کی معرفت یعنی اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات کا ظہور دل پر ہوتا ہے۔ اس کی مثال دیکھیں، مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بہت پیاری بات کہی۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر سورج کے سامنے پتھر رکھ دیا جائے تو سورج کا جو عکس ہے وہ پتھر پر نہیں گرتا، لیکن اگر اسی سورج کے سامنے آئینے کو رکھ دیا جائے تو جس طرح تم حقیقی سورج کو دیکھ نہیں سکتے، آنکھیں چبھتی ہے ڈائریکٹ سورج کو دیکھنے، اسی طرح جس آئینے پر سورج کا عکس پڑے، چھاؤں پڑے، اس کو بھی آپ دیکھ نہیں سکتے۔ عموماً آپ دیکھ رہے ہو گاڑی چلا رہے اگر آئینے پر سورج کا عکس آئے، چھاؤں آئے تو ہم آئینہ کو موڑ دیتے ہیں کیونکہ دیکھ نہیں۔ تو اسی طرح یہ مثال مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دینے کے بعد فرماتے ہیں کہ جس طرح سورج کی روشنی اگر پتھر پر پڑے تو کچھ بھی فرق نہیں پڑتا، لیکن وہی روشنی اگر آئینے پر پڑے تو جس طرح حقیقی سورج کو دیکھ نہیں سکتے تو اس آئینے کو بھی آپ دیکھ نہیں سکتے۔ تو یہی مثال پتھر اور آئینے کی دل کی ہے۔ اگر تمہارا دل مردہ ہے اور بیمار ہے تو نہ تمہیں نماز میں دل لگے گا، نہ قرآن پڑھنے کو دل چاہے گا، نہ ہی جو ہے کوئی اچھے اور نیک کام کرنے کو دل چاہے گا۔ وجہ بتا رہا ذرا غور سے سنتے جائیے۔ اگر وہی دل اگر تم نے اس کو پاک اور صاف کر لیا، ابھی بتاؤں گا کہ کیسے پاک اور صاف ہوتا ہے،
پاک اور صاف کر لیا اسی دل کو، تو پھر اسی دل پر اللہ تعالیٰ کے انوار اور اس کے نور کے تجلیوں کا ظہور ہونے لگ جاتا ہے۔ اس لیے حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ کہہ رہا ہے کہ جو میرے ولی سے دشمنی رکھتا ہے میں اس کو اعلان جنگ کرتا ہوں۔ پھر ولی کا دیکھنا رب کا دیکھنا کیوں؟ یہی وجہ ہے کہ اس کے دل پر انوار و تجلیات کا ظہور ہو رہا ہے، جیسا کہ اپنے ملفوظات میں خواجہ جگان حضور سید محمد حسینی المعروف خواجہ بندہ نواز گیسو دراز بلند پرواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب دل پاک و ستھرا ہوتا ہے تو شروع میں یہ نور جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو نور کا ظہور ہوتا ہے دلوں پر ہوتا ہے، تو جب اللہ کا نور اور اس کی تجلیات دل پر ظاہر ہونے لگتے ہیں تو پھر شروع وہ دل ایک جگنو کی طرح چمکنے لگتا ہے۔ پھر وہ بندہ اور محنت اور مشقت کرنے لگ جائے تو پھر وہ دل ایک تارے کی طرح چمکنے لگتا ہے اللہ کی معرفت سے۔ پھر وہ اور محنت اور مشقت کرے اور اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر اپنے دل کو اور صاف و ستھرا کر لے تو پھر وہ چاند کی طرح چمکنے لگتا ہے۔ یہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہہ رہے ہیں، کبھی اس علمی بات پر بھی بندہ نواز کو سمجھیے۔ آپ فرماتے ہیں پھر وہی دل کو اور محنت و مشقت کر تقوی پرہیزگاری اطاعت کر اور صاف ستھرا کر لے تو پھر بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں وہ دل سورج کی طرح چمکنے لگتا ہے۔ پھر اور فرماتے جب وہ اور زیادہ روشنی پالے، آپ نے دیکھا ہوگا جب دل چمکنے لگتا ہے تو پھر چہرے پہ بھی نور آتا ہے، دل میں نور ہو تو چہرے پہ نور آتا ہے۔ آپ سمجھ رہے کہ بزرگوں کے چہرے پہ نور کیوں ہوتا ہے؟ اصل میں ان کے دل میں اللہ کی معرفت کا نور ہوتا ہے، اور جو ہے یہ جتنا زیادہ گہرا ہوتا جاتا ہے دل جتنا صاف ہوتا رہتا ہے روشنی اتنی بڑھتے رہتی ہے، پہلے جگنی کی طرح بڑھتی ہے، پھر تارے کی طرح بڑھتی ہے، پھر چاند کی طرح، پھر سورج کی طرح، اور جب یہ روشنی بڑھ جاتی ہے تو بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے سینے میں غیب کی خبروں کو ڈالتے رہتا ہے۔ اب یہاں بندہ نواز کا عقیدہ بھی آپ دیکھیں، خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جب یہ روشنی بڑھ جاتی ہے، دل اللہ کے معرفت سے بھر جاتا ہے تو اللہ غیب کی خبروں کے سینوں میں ڈالتا ہے۔ تو آج وہابی بدعقیدہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو غیب کی خبر نہیں ہے، تو معاذ اللہ ان کی باتوں پہ سن کر اب پریشان مت ہو، ان کے عقیدے پہ چلو جن کو لوگ بندہ نواز کہہ رہے ہیں۔ وہ تو اپنے مرید کو کہہ رہے ہیں کہ اپنے دل صاف کرو پھر ایسا نور ہوگا کہ غیب کی خبریں تمہارے دلوں میں اللہ ظاہر فرمائے گا۔ تو لہٰذا دل جو ہے نا سارے جسم کا بادشاہ ہے، اور دل ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے جسم کے اندر رکھا گئی ہے، یہ کس لیے رکھی گئی ہے؟ دیکھیں رگوں کا کام ہے، کلیجی کا کام ہے، جگر کا بھی اپنا ایک کام ہے، پھیپھڑوں کا بھی اپنا ایک کام ہے، میدا جو ہمارے اندر میدا ہے اس کا بھی اپنا ایک کام ہوتا ہے، وہ بھی جو ہے صاف اور ستھرا، یعنی میدا ہماری مشن ہے جسم کی۔ اگر عقلی طور پر یہ بات سمجھیں کہ دل کیوں رکھا گیا ہے، صرف ایک دو پیپ جا رہے ہیں، ایک دو جو ہے رگے جا رہے ہیں جو آپ کو دل تک خون پہنچا رہے ہیں، لیکن اس سے فائدہ کیا ہے؟ دل رکھا کیوں گیا ہے؟ تو سارے علماء اور بزرگان دین یہ کہیں گے، میاں سامنے ہٹ کے بیٹھو، سارے علماء اور بزرگان دین یہی کہیں گے کہ دل اصل میں اللہ کی معرفت کے لیے رکھا گیا ہے۔ معرفت کہتے ہیں اللہ کی پہچان کو، اللہ کی پہچان۔ اب یہ سارا میں پہلے دل کو آپ سمجھے کیوں دل اندر رکھا گیا ہے؟ جگر ہمارے اندر ہے، گردے ہمارے اندر ہے، پھیپھڑے ہمارے اندر ہے، رگا ہے، خون ہے، میدا ہے، ہڈیاں ہے، اس سب کی اپنی اپنی ایک ڈیوٹی ہے جو خدا نے اپنے شان سے انسان کو بنایا اور اس کے اندر یہ سارے چیزیں رکھی ہے۔ لیکن میں آپ کو جو سمجھا رہا ہوں دل کیوں رکھا گیا؟ دل کا کوئی ایسا کام نہیں اگر بغور دیکھا جائے جس کی کوئی ڈیوٹی ہو، دل کی ایسی کوئی خاصیت نہیں ہے جس کے ذریعے جسم میں کوئی ڈیوٹی اس کی ہو، لیکن پھر اس کو خون کے ذریعے زندہ رکھا جا رہا ہے۔ کیوں؟
کیونکہ اصل دل بنایا اس لیے گیا ہے کہ اس میں اللہ کی معرفت رکھی جائے. سارے بزرگان دین کہتے ہیں اس لیے اللہ کا نور رکھا جائے، اللہ کی معرفت رکھا جائے. اس لیے دل میں اگر غم ہوتا ہے، کیونکہ دل جو ہے نا چہرہ یہ ہمارا آئینہ ہے، اور دل جو ہے یوں سمجھا گا دل میں غم ہو تو چہرے پہ نظر آ جاتا ہے. ہم دیکھ کے کہتے ہیں کیا بھائی آپ کا چہرہ بہت اداس دکھ رہے، تکلیف میں دکھ رہے، کیا بات ہے؟ تو اصل غم دل میں ہو تو چہرے پہ نظر آ جاتا ہے. اسی طرح خوشی دل میں ہو تو چہرے پہ نظر آ جاتا ہے. تو ہم دیکھ کر بیٹھتے ہیں کیا بات ہے آپ کو خوش نظر آ رہا ہے، چہرہ بتاتا ہے، لیکن اصل خوشی دل میں ہوتی ہے. تو دل میں غم ہو تو چہرے پہ نظر آتا ہے، دل میں خوشی ہو تو چہرے پہ نظر آتا ہے، دل میں معرفت کا نور ہو تو وہ چہرے پہ نظر آتا ہے. دل میں اگر معرفت کا نور ہو تو پھر یہ چہرے پہ نظر آتا ہے. اس لیے سرکار کے حدیث مبارکہ سرکار نے فرمایا تمہارے جسم میں جو ٹکڑا وہ دل ہے، اگر وہ صحیح تو پھر تم صحیح، وہ غلط تو پھر تم غلط. تو لہٰذا جہاں ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ظاہری پاکیزگی کے بارے میں ارشاد فرمایا، وہاں باطن کے پاکیزگی خاص طور دل کی صفائی پر بھی ایک نہیں سینکڑوں حدیثیں ہیں، اور قرآن میں ایک نہیں کہیں پر کئی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے دل کو ستھرا رکھنے کے لیے، پاک رکھنے کے لیے، مصفہ رکھنے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں فرمایا ہے. اور آسان یوں سمجھیے آپ، دل اگر صاف و ستھرا رہا تو پھر جیسا کہ ایک آسان میں ہر وقت مثال دیتا ہوں کیونکہ بچے بھی بیٹھے تو ان کو بھی بات سمجھ میں آئے. اگر پانی کا جو حوض ہوتا ہے، حوض میں اگر پانی صاف ہو اور اس کی ٹوٹیاں ہے تو ٹوٹی سے بھی پانی صاف نکلتا ہے. حوض میں اگر پانی گندا ہو تو پھر ٹوٹیوں سے بھی پانی باہر گندا ہی آتا ہے. تو یہ مثال ذہن میں رکھے، دل بھی ہمارا ایک حوض کی طرح ہے، اور دل کی اس حوض کی ٹوٹیاں یہ دونوں ہاتھ، آنکھیں، کان اور پیر ہے. اگر دل پاک و ستھرا رہو تو پھر بندہ ان ہاتھوں سے اللہ اور رسول کی فرمانبرداری ہی کرتا ہے، اطاعت ہی کرتا ہے. اگر دل میں گندگی بھری ہوئی ہو، گناہ کی لذت بھری ہوئی ہو، تو لہٰذا یہ ہاتھ اور پیر سے پھر بندہ شراب پینے میں لگاتا ہے، یا پھر وہ مسجد میں آتا نہیں ہے، یا نمازوں میں اس کو دل نہیں لگتا. اصل میں اس کا دل ہی گندا ہے، تو اس لیے اس کو نہ نماز میں دل لگتا ہے، نہ عبادات میں دل لگتا ہے، نہ ذکر الہی میں دل لگتا ہے. تو لہٰذا دل ہی ایک ایسی چیز ہے، یہ سدھر جائے تو پھر سب سدھر جاتا ہے. اس لیے بزرگان دین علیہ رحمت رضوان کی عادت مبارکہ تھی، اپنے مرید کو مرید کرنے کے بعد وہ پہلے دل کی صفائی پر اور کس ذریعوں سے دل میلا ہوتا ہے، کن وجہوں سے دل میلا ہوتا ہے، وہ وجہ بتاتے، پھر اس پر محنت کرنے لگاتے، مشقت کرنے لگاتے، پھر اس محنت اور مشقت میں اس کو دل کو صاف کرتے ہیں. جیسا ایک حدیث مبارکہ مجھے اور یاد آ گئی، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے اسی طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، لوہے کا زنگ تو آگ کی بھٹی میں ڈالنے سے دور ہو جاتا ہے، دلوں کا زنگ کیسے دور ہو؟ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دلوں کا زنگ دور کرنا ہو تو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو. اور دلوں کا زنگ کیا ہے؟ گناہ ہے، نہ اللہ اس کے رسول کی نافرمانی ہے. تو لہٰذا دل ہی پر ہماری آج پوری گفتگو گزریں گے. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں یہ ساری باتیں آپ دیکھیں سورہ جمعہ میں بھی آیت مبارکہ ہے، سورہ بقرہ میں بھی آیت مبارکہ جو ابھی میں پڑھنے جا رہا ہوں، ذرا اس آیت پر غور کریں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یتلو علیہم آیاتہ یزکیہم، یتلو علیہم آیاتہ یزکیہم. اللہ ارشاد فرماتا ہے یہ جو نبی ہے یتلو علیہم، جو میرے محبوب کو میں نے تمہارے پاس بھیجا ہے، آیات ہی، ان کی تین ذمہ داری ہے، نبی کی تین ڈیوٹیاں کیا ہے یہ ذہن میں رکھیں. آپ کلمہ پڑھ لیے جس نبی کا، ان کی مین ڈیوٹی کو نہیں سمجھے تو فائدہ کیا ہے نا. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تین ذمہ داری عطا فرمائی، دو امت کو آپ نے پہنچائی. ایک کہ وہ اللہ کا کلام پڑھ کر سنائے،
یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیات کو پڑھ کر سنائے۔ دوسرا پھر اس کے معنی کو سمجھائے، اللہ کے کلام کے معنی کو سمجھائے۔ یتلو علیہم، یہ قرآن پڑھ کر سناتے ہیں، آیاتی اس کے معنی کو سمجھاتے ہیں۔ پھر فرمایا یزکیہم، پھر یہ تمہیں پاک بھی کرتے ہیں۔ یہ تین ضروری ہے کہ اللہ کا کلام پڑھ کر سنانا، اور جو ہے اس کا معنی سمجھانا، پھر تیسرا آپ کو پاک و ستھرا کرنا۔ لہٰذا اللہ فرماتا ہے یزکیہم، یہ نبی تمہیں اللہ کا کلام پڑھ کے سنانے آیا ہے، اس کا معنی سمجھانے آیا ہے، اور تمہیں پاک کرنے کے لیے آیا ہے۔ تو دلوں کو پاک کرنا، باطن کو پاک کرنا، یہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام، آج میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ لوگ کہتے ہیں سلسلے کیوں نکلے گئے، یہ کیا ہے، قادری سلسلہ کیا ہے، یہ چشتیہ سلسلہ کیا ہے، یہ سہروردیہ سلسلہ کیا ہے، یہ نقش بندیہ سلسلہ کیا ہے، یہ رضوی سلسلہ کیا ہے، کون ہے یہ لوگ، یہ حضور کے دور مبارکہ میں تو نہیں تھے، آج کیوں یہ سلسلے نکل گئے ہیں، آج کیوں یہ حنفی مسلک، شافعی مسلک، حنبلی مسلک، مالکی مسلک یہ کیوں نکل گئے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو میں آپ کو اسی آیت کے تحت یتلو علیہم آیاتہ یزکیہم، اسی آیت کے تحت یہ مسلک کیوں نکلے اور یہ سلسلے کیوں ضرورت پڑی، یہ بھی آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ بنیاد اگر آپ کو سمجھ میں آ جائے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا آگے چل کر کیا کریں۔ یہی آیت کے تحت یہ سارے چیزیں نکلے، یہی آیت کے تحت یہ ساری باتیں آپ کو سمجھ میں آئیں گی کہ سلسلوں کی کیوں ضرورت پڑی ہے۔ یقیناً حضور کے دور مبارک میں نہیں تھے، لیکن نام نہیں تھے، کام وہی تھے جو آج سلسلے کام کر رہے ہیں۔ یہ نام تو صرف پہچان کے لیے ہو گئے ہیں، اور یہ پہچان بھی کب نکلی وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ نام نہیں تھے سلسلوں کے، کام یہ تینوں وہی تھے جو آج خانقاہ میں ہو رہے ہیں۔ یہ کام صحابہ کے دور میں بھی تھا، یہ کام تابعی کے دور میں بھی تھا، یہ کام تبع تابعی کے دور میں بھی تھا، یہ آج بھی ہے، انشاءاللہ یہ کام قیامت تک بھی رہے گا۔ جن کو ہم مسلک کہتے ہیں، سلسلہ کہتے ہیں، تو آج نام بدل کے کام وہی ہے، نام بدل گئے لیکن کام وہی ہے، پرانا کام جو اسلام نے ہمیں بتایا ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتایا ہے۔ یتلو علیہم آیا، پہلے آپ سلسلے کیوں بنے گئے، اس کی وجہ کیا ہے، پہلے آپ یہ سماعت فرما لیں۔ سلسلے بننے کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ دیکھیں ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہمیں تین چیزیں ملی۔ ایک جو ہے اللہ کا کلام قرآن پڑھنا، میں یہ دیکھو بچوں کو باہر بھیجاؤں، میں سراج کہاں ہے، پیچھے مجھے درود پاک پڑھے ایک مرتبہ، صلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ذرا آپ ایک ایک بات پر غور کریں میری طرف، سلسلے کیوں بنے؟ آج لوگ بولتے ہیں وہاں بھی یہ قادری سلسلے چشتیہ کیا ہے، یا کیا سلسلوں کے نام نکالیں، تو ان کو کہنا بابا یہ کام وہی کرتے ہیں جو حضور کے دور میں کام چلتا تھا۔ لیکن یہ بات ان کا یہ سوال ہی غلط ہے کہ جو دور میں نبی کے دور میں نہیں ہوتا تھا وہ آج کر رہے ہیں، یہ غلط ہے، یہ بولنا ہی غلط ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پھر اگر ایسے بات مان لیا جائے جو نبی کے دور میں نہیں تھا وہ آج کرنا غلط ہے، تو کئی ایسے چیزیں ہیں جو وہابی بھی کرتے ہیں جو نبی کے دور میں نہیں تھا۔ بولے مجھے بتائیے، نبی پاک علیہ السلام کے دور میں مسجدوں میں فین تھے، مسجدوں میں اے سی تھے، پھر آج کیوں ہے؟ ان کی بھی مسجدوں میں اے سی لگاتے ہیں، فین لگاتے ہیں، یہ بولنا ہی غلط ہے کہ جو نبی کے دور میں نہیں تھا وہ آپ کرنا غلط ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں جو چیز حضور کے دور میں نہیں تھی لیکن آج ہے، تو پہلے یہ دیکھا جائے وہ کام سے دین کو فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے۔ اگر وہ کام دین کو فائدہ پہنچا رہا ہے تو اس کو بدعت حسنہ کہتے ہیں، اور یہ جائز ہے، یہ حدیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ اگر کوئی ایسا کام نیا نکالے جس سے دین کو نقصان پہنچ رہا ہو اس کو بدعت سیاہ کہا جاتا ہے، غلط بدعت کہا جاتا ہے جس سے دین کو نقصان پہنچے۔ مجھے بتائیے، سلسلے میں ایک پیر اپنے مرید کو بلا کر دل صاف ہونے کا طریقہ بتا رہے ہیں، یہ قرآن حدیث کے عین مطابق ہے یا اس کے خلاف ہے؟ اگر یقیناً ہم کہیں گے عین مطابق ہے، قرآن کا مقصد ہے، حدیث کا مقصد ہے دل پاک ہو، دل سدھر جائے تو سب سدھر جاتا ہے، تو لہٰذا دل کی پاکیزگی کا جو معاملہ ہے قرآن اور احادیث سے یہ مسئلہ ثابت ہے، تو اس کو اسی کے تحت سلسلے بنے گئے ہیں۔
وہ کیسے بنے اور کب بنے، میں انشاءاللہ داتا گنج بخش لاہوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اس کتاب سے آپ کو بتاؤں گا۔ اور یہ سید علی مخدوم سید علی حسینی داتا گنج بخش لاہوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، میں آپ کو ان کے بارے میں کیا بتاؤں، خالی اتنا جان لیجئے جو کتاب لکھنے والے داتا صاحب جن کی مزار لاہور میں ہے پاکستان میں، اور یہ اتنے بڑے بزرگ ہیں کہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان کی مزار کے پاس 40 دن کا چلا بیٹھا تھا۔ اب اس سے اندازہ کر لیں جہاں غریب نواز خود جائے اس درگاہ پر زیارت کے لیے، وہ کتنے بڑے بزرگ ہوں گے داتا گنج بخش لاہوری رحمۃ اللہ تعالیٰ۔ تو لہٰذا ان کی کتاب سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس سلسلے کیوں بنے ہیں، لیکن پہلے آپ سمجھیں، آپ سمجھیں گے تو آپ سامنے والے کو جواب دو گے اس سلسلوں کی ضرورت کیوں پڑی، اس سلسلے بنے کیوں بنے، پھر اس کے بعد آپ کو تصفیہ کیا ہے، تزکیہ کیا ہے، دل کو پاک کرنا کیا ہے، یہ بھی خود بخود آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ یتلو علیہم آیاتی یزکیہم، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک کہ قرآن پڑھ کر سنا ہے، دوسرا اس کا معنی سمجھائے، تیسرا پاک و ستھرا کرے، یہ تین۔ اب یہ تینوں کام الگ الگ ہیں، ذرا غور کریں، پڑھ کر قرآن پڑھ کر سنانا، اس کا معنی سمجھانا، اور اس کے بارے میں جو ہے آپ کو پاک و ستھرا کرنا، یہ تین چیزیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تینوں چیزوں کا بھرپور الحمدللہ ظاہری زندگی میں جو کام کیا، 1.25 لاکھ صحابہ کو تیار کیا۔ بولو نا محبت سے سبحان اللہ۔ اس لیے میں یہاں ایک بات، کیونکہ دلوں کو پاک کرنا، دل میں بھائی جس کے دل میں کینہ ہو، جس کے دل میں دنیا کی محبت ہو، جس کے دل میں حسد ہو، جس کے دل میں ہرس ہو، جس کے دل میں لالچ ہو، جس کے دل میں دل سے دنیا کی محبت ہو، پیسے کی محبت ہو، حکومت کی محبت ہو، وہ دل پاک ہو ہی نہیں سکتا، وہ دل ستھرا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ سارے وجہ ہے بیماری کے، یعنی سلطنت کی خواہش رکھنا، کرسی پہ بیٹھنے کی یعنی بادشاہ بننے کی خواہش رکھنا، یا جو ہے پیسے کی درہم کی خواہش رکھنا، تو یہ سارے چیزیں کیا ہے، یہ دل کو نقصان پہنچانے والی چیز ہے۔ لیکن آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مصفا کیا سارے اپنے مریدین یعنی تمام صحابہ کے دلوں کو پاک و ستھرا کیا۔ اس لیے صحابہ کے بارے میں حضرت پیرا میر میرا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی اور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول مبارکہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب آپ سے پوچھا گیا، غوث پاک سے پوچھا گیا کہ اے شیخ عبد القادر جیلانی، ایک روایت میں عبداللہ بن مسعود کی بھی یہ روایت ملتی ہے کہ ان سے پوچھا گیا آپ بتائیے کہ صحابہ کا مقام و مرتبہ کیا ہے، کئی حدیثیں بھی ہے، لیکن اس سے ذرا اندازہ کریں غوث اعظم کون، جنہوں نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی۔ غوث اعظم کون، آپ کو جانتے یہ مسئلہ ذرا شریعت کا ذہن میں رکھیے آپ، اگر ٹیکا لے کر بیٹھے نیند کا ایک جھٹکا بھی لگا تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے ہم مسجدوں میں کہتے ہیں کہ ٹیکا لے کر مت بیٹھو اگر بلا وجہ کے، اگر نیند کا جھٹکا بھی لگا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو مجھے بتائیے کہ آپ 40 سال تک غوث اعظم نے جو عشاء میں وضو کیا تھا اسی وضو سے فجر کی نماز ادا کی۔ ذرا اپنے عقل سے دوہرا کر بولے کہ کیا میرے غوث اعظم کا تقویٰ تھا، زہد تھا، پرہیزگاری تھی، عبادت کا کیا انداز تھا؟ اندازہ کریں کہ 40 سال تک غوث اعظم نے اپنی پیٹھ کو زمین پر نہیں لگایا۔ بولے یار سبحان اللہ۔ وہ غوث اعظم 15 سال تک روزانہ ایک پیر پر غوث پاک قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، 2 رکعت میں غوث اعظم پورے قرآن ختم کیا کرتے تھے۔ وہ غوث اعظم جو امام الاولیاء ہے، تمام ولیوں کے امام ہے، وہ غوث اعظم جن کی نورانیت، جن کے دل میں ایسی معرفت ہے، اگر چور پر نظر ڈالے تو وہ ابدال بن جائے، جو چور پر نظر ڈالے وہ خطب اور ابدال بن جائے۔ تو میرے غوث اعظم کا مقام مرتبہ جب سے آج تک کیا تھا، اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان علیہ رحمت رضوان فرماتے ہیں وہ کیا مرتبہ ہے، اے غوث بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، اور یا غوث سر بھلا کوئی کیا جانے کیسا ہے تیرا، سر بھلا کوئی کیا جانے کیسا تیرا، ارے اولیاء ملتے ہیں آنکھوں پہ وہ ہے طلبہ تیرا۔ یہ
یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کے بارے میں کہ صحابہ اللہ کی راہ میں جب جہاد کے لیے نکلتے تھے حضور کے ساتھ، اور جو گھوڑے پر بیٹھ کر جاتے تھے اور گھوڑے کی دھول جو اڑتی تھی نا، غوث اعظم پر فرماتے میں اس دھول کے برابر بھی نہیں ہوں۔ صحابہ کا مقام دیکھیں آپ۔ میں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں اسی آیت کے تحت کہ صحابہ کا دل پاک و ستھرا کس نے کیا حضور نے؟ اچھا سنیں آپ، تمام صحابہ، یہ سارے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ کوئی بھی ولی، جب میں غوث اعظم کی بات کر رہا ہوں تو اندازہ ہے کوئی بھی ولی کسی صحابی کے برابر نہیں، مقام و مرتبہ میں کوئی بھی ولی کسی صحابی کے برابر، ذہن سے رکھیں، یہ عقیدے کی بات ہے، یہ جاننا ضروری ہے ہر مسلمان کو۔ کوئی بھی ولی مقام و مرتبے میں کسی صحابی کے برابر نہیں۔ اب مجھے بتائیے کون سے صحابی؟ دیکھیے ایک جنگ ہو رہی ہے، ایک شخص تھے کھڑے ہوئے حضور کے ساتھ، ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا انہوں نے۔ ایک روایت میں وہ کھجور کھا رہے تھے، ایک روایت میں ان کے ہاتھ میں گنا تھا، وہ کھا رہے تھے، اور وہ کھاتے کھاتے انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ابھی آپ کے جو ساتھی جنگ لڑ رہے ہیں، اگر میں بھی آپ پر ایمان لاؤں اور یہ جنگ کے لیے جاؤں اور اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں تو اللہ مجھے جنت میں داخل فرمائے گا؟ سرکار نے فرمایا ہاں، اللہ تمہیں جنت میں داخل فرمائے گا۔ وہ صحابی گنا کھا رہے تھے یا کھجور کھا رہے تھے، چھوڑے، انہوں نے کلمہ پڑھا اور میدان میں گئے اور اللہ کے دشمنوں سے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اب مجھے بتائیے وہ صحابی جو جنگ میں ٹھہرے تھے، جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، مسلمان بن کر 1 گھنٹہ ہوا تھا، یوں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، انہوں نے کوئی نماز ابھی پڑھی، کوئی روزہ، موقع نہیں ملا نا، ابھی تو ادھر کلمہ پڑھا، ادھر گئے میدان میں اور شہید ہو گئے اللہ کی راہ میں۔ یہ صحابی بھی غوث اعظم سے افضل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ صحابی یہ عمل سے نہیں، مصطفیٰ کی نظر سے بنتا ہے۔ یہ آپ کا دل ستھرا ہو جائے نا، پھر نظر میں جو کمال آتا تب آپ کو معلوم ہوگا۔ یہ دل اگر پاک و ستھرا ہو جائے تو پھر وہ نورانیت آنکھوں پہ بھی نظر آتی ہے، ہاتھ پہ بھی نظر آتی ہے۔ یہ دل ہی ہمارا اگر پاک و ستھرا نہیں ہے تو بجائیے حضور کا کیا کہنا۔ پھر حضور نے نظر ڈال کر تمام صحابہ کے دلوں کو زندہ کر دیا تھا اور پاک و ستھرا کر دیا تھا۔ اب آپ کوئی کسی صحابی کے دل میں دنیا کی لالچ، کرسی کی لالچ، اسی لیے حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مکتوبات میں فرمایا، جب آپ سے پوچھا گیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جو جنگ ہوئی ہے، آپ بتائیے کہ ان دونوں میں سچا کون تھے؟ تو آپ نے فرمایا حق پر تو مولا علی ہی تھے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، لیکن امیر معاویہ کی شان میں بھی کوئی الفاظ نہیں نکالنا، وہ صحابی ہے۔ کیوں؟ اگر کسی صحابی امیر معاویہ ہو یا حضرت اکرمہ ہو یا ہندہ ہو یا جو ہے ابو سفیان ہو، یہ سارے صحابی ہے، اگر ان کے بارے میں تم نے کچھ الفاظ کہا تو یہ الفاظ اگر ان میں عیب نکالنے کی کوشش کی تو معاذ اللہ سیدھا تم نبی تک پہنچ جاؤ گے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سارے صحابہ کے دلوں کو پاک و مصفا کر دیا تھا۔ مرید میں خرابی ہو تو پیر کی بات آئیں گے نا، استاد میں خرابی ہو تو شاگرد میں خرابی ہو تو استاد میں تو لوگ بولیں گے نا، اولاد میں خرابی ہو تو ماں باپ کو تو لوگ بولیں گے نا۔ تو کسی صحابی میں کوئی ہرس اور لالچ نہیں تھی۔ یہ جو آپس میں جنگ ہوئی تھی یہ بھی اللہ کی رضا کے لیے تھے، یہ لوگ بھی اللہ کی رضا کے لیے تھے، لیکن حضرت امیر معاویہ کو سمجھنے میں غلطی ہو گئی، حق پر مولا کائنات تھے۔ لہٰذا یہاں عام آدمی کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمت نہ کرے کہ امیر معاویہ کی شان میں بے باکیہ کرے اور اپنے آپ کو سید کہے اور اپنے آپ کو اہل رسول کہے۔ میں کہتا ہوں سیدوں کے سردار غوث اعظم ہے، وہ بھی تو اہل رسول ہے، وہ بھی تو حسنی حسینی شہزادے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ امیر معاویہ اور حضرت علی کی جنگ میں تم کو خاموش رہنا ضروری ہے۔ تو خیر کیوں؟ کیونکہ ان کے دل پاک و مصفا حضور نے کیا تھا۔ تو کہاں امیر معاویہ کے دل میں دنیا کی لالچ ہو سکتی ہے؟ کہاں ان کے دل میں کرسی کی لالچ ہو سکتی ہے؟ کہاں ان کے دل میں معاذ اللہ مولا علی سے معاذ اللہ بغاوت ہو سکتی ہے؟ وہ صرف بغاوت نہیں تھی، وہ اللہ کی رضا کے لیے، وہ عثمان غنی کے خاطروں کا بدلہ تھا۔ خیر میں یہ بات کدھر میرا موضوع ہے، میں آپ کو سمجھاتے لیکن میں آپ کو سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں، تمام صحابہ کے دلوں سے سرکار نے ان کے دلوں کو پاک مصفا کر دیا تھا۔ تو تمام صحابہ کے دل کدورت سے، حسد سے، دشمنی سے
جلن سے، سارے چیزوں سے سارے صحابہ کا دل پاک حضور نے کر دیا تھا. بولے محبت سے. کسی صحابہ میں جلن نہیں تھی، حسد نہیں تھا، ہرس نہیں تھا، دنیا کی محبت نہیں تھی. تمام صحابہ کیوں؟ کیونکہ ان کے دلوں کو حضور نے پاک کیا تھا. بولے محبت سے سبحان اللہ. یہ بات سمجھنے کے بعد صحابہ کو تو حضور نے پاک کیا. صحابہ کے دور کے بعد تابعین کا دور آیا. اب تابعین کے دور میں کیا ہوا؟ صحابہ کوئی بھی مسئلہ ہوتا تو تابعین کیا کرتے تھے؟ صحابہ سے پوچھ لیتے. لیکن دھیرے دھیرے صحابہ 111 ہجری میں آخری صحابی کا اس دنیا سے انتقال ہوا. صحابہ ختم ہونے لگے تو لوگ قرآن اور حدیث کو اپنے من مانی طریقے سے سمجھنے لگے. کیونکہ 3 چیزیں تھیں نا کہ قرآن کا پڑھنا، دوسرا احکام یعنی اس کا معنی سمجھانا، تیسرا جو ہے اب یہ سمجھے حضور کی سیرت مبارکہ کو اگر آپ غور کریں، اگر حضور کی زندگی پر آپ غور کریں، حضور نے 3 چیزیں سمجھائی. ایک ہے عقیدہ. بولے نا سبحان اللہ. اللہ پر یقین کیسا رکھنا ہے، فرشتوں پر یقین کیسا رکھنا ہے، جنت پر، دوزخ پر اور قیامت کے دن پر، تقدیر پر، اس کو کہتے ہیں عقیدہ. تو حضور نے اپنی زندگی میں 3 چیزیں سکھائی، سمجھائی. ایک ہے عقیدہ اور دوسرا ہے احکام، نماز کیسے پڑھنا ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، زکوٰۃ کون دینا، کیسا دینا ہے، اور تمام احکام کے مسئلے آ گئے ہیں، احکام. اور تیسرا جو تھا مصفا کرنا، دلوں کو پاک کرنا. یہ 3 چیزیں حضور ہی سے نکلے ہیں. بولو نا سبحان اللہ. تو تابعین کا جب دور آیا تو یہ 3 چیزوں کے الگ الگ فیلڈ کے اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے علماء کو پیدا فرمایا. بولو نا سبحان اللہ. بولے محبت سے سبحان اللہ. عقیدہ، احکام اور تصوف. اب یہ عقیدے میں ہم کس کی پیروی کرتے ہیں، احکام میں ہم کس کی پیروی کرتے ہیں، تصوف میں ہم کس سلسلے کے پڑھتے ہیں. یہ تینوں چیزیں ملے ہی حضور سے. اب جس سے ذریعے سے زیادہ عقیدہ سمجھ میں آیا تابعین کے بعد، اس کو ہم نے مسلمانوں نے اپنا امام بنا لیا. یوں تو عقیدے میں بہت سے صحابہ کے بعد کی بات کر رہا ہوں، دور کے بعد، صحابہ کے دور ختم ہونے کے بعد کی بات کر رہا ہوں کہ عقیدے کے میں اللہ تعالیٰ نے امام ابو منصور، یاد رکھنا ہے آپ کو، آپ سنی، حنفی اور آپ منصوری ہیں. عقیدے میں عقیدہ کیسا رکھنا ہے اللہ پر، اس پر صحابہ کے دور کے بعد، تابعین کے دور کے بعد سب سے زیادہ محنت کر کر مسلمانوں کو عقیدہ کا صحیح راستہ بتانے والے امام ابو منصور ماتوریدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یاد رکھیں آپ، امام ابو منصور ماتوریدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا مزار ابھی آپ مانے دریائے آمو. اگر آپ گوگل پر جائے اور وہاں سرچ کریں گوگل پر دریائے آمو، اگر آپ مارے آم جو مینگو ہوتا نا، دریائے آمو آپ ماریں گے، اسی دریائے آمو جو سمرقند بخارا کے کنارے بیچ میں ہے، وہاں اسی سمندر کے کنارے امام ابو منصور ماتوریدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار مبارک ہے. اس سارے مسلمانوں میں انہوں نے کیا کام کیا تھا صحابہ کے بعد، تابعین کے بعد؟ عقیدے کو، کیونکہ لوگ بھائی آج جیسا لوگ پرانے دن یہ گزر جائے تو لوگ باتوں کو بھولنا شروع کر دیتے ہیں. صحابہ جا کر 100 سال کے ہو گیا، تابعین کا دور ختم ہو گیا، 150 سال ہو گیا، لوگ عقیدوں کو بھولنا شروع ہو گئے کیونکہ یہ اسلام قیامت تک رہنے والا ہے. بولے گا سبحان اللہ. اس دین کو اللہ نے قیامت تک رکھنے کا وعدہ کیا ہے، تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے دین کو قیامت تک رکھنے کا وعدہ رکھا ہے، اسی طرح اسلام کو بچانے کے لیے، دین کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ ہر صدی میں ایک مجدد کو اور ہر دور میں ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جس کے ذریعے سے یہ دین و اسلام پھر سے تازہ اور زندہ رہے گا. اب دیکھیے آپ، اب لوگ جب عقیدے کے بارے میں 3 چیزیں ملیں نبی سے، عقیدہ، احکام اور تصوف. بالکل میں پہلے نمبر کی چیز بتا رہا ہوں. یہ عقیدے میں ہم دو امام بڑے مشہور گزرے ہیں تابعی کے دور میں. تابعی کس کو کہتے ہیں؟ جنہوں نے حضور کو دیکھا اور ایمان لایا اس کو کہتے ہیں صحابی، اور جنہوں نے صحابی کو دیکھا اس کو کہتے ہیں تابعی، اور جس نے تابعی کو دیکھا اس کو کہتے ہیں تبع تابعی. تو تبع تابعی کے دور میں مسلمانوں میں، پوری دنیا کے مسلمانوں میں عقیدہ کیسے رکھنا ہے یہ سمجھانے والے 2 بڑے مشہور بزرگ گزرے. ایک تو میں نے ابھی نام لیا ابو منصور ماتوریدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے ہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
یہ دو بزرگ تبع تابعین کے بعد گزرے، انہوں نے سارے مسلمانوں کو عقیدہ کیسے رکھنا ہے یہ بات بتائی۔ اس لیے آج تک جو کتابیں آپ دین آج تک پہنچائیں نا پوری دنیا میں، آج عقیدے کے بارے میں باتیں لکھی ہوئی ہے، قیامت کے بارے میں، جنت کے بارے میں، دوزخ کے بارے میں، اور اللہ کے بارے میں، رسول کی عظمت کے بارے میں، یہ ساری باتیں جو آج مل رہی ہے، اس پر سب سے زیادہ محنت تابعی کے بعد ابو منصور ماتوریدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ بولے محبت سے سبحان اللہ۔ اس لیے ہم ماتوریدی سنی ہے۔ میں آپ کو سلسلے کیوں بنے سمجھانے کے لیے اوپر سے لا رہا ہوں، تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ اگر کوئی وہابی گئے آپ سلسلے میں، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ سلسلے بنے کیوں گئے، ضرورت کیوں ہے۔ آپ تو قادری بن گئے، چشتی بن گئے، سہروردی بن گئے، نقشبندی، آپ کو پتہ چلا؟ کوئی وہابی آپ کو پوچھ لے کیوں بھائی سلسلے میں داخل کیوں ہو، تو آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ کوئی پوچھ لے آپ کو کہ سلسلے میں داخل ہونے کے فائدے کیا ہے، تو آپ کو پتہ نہیں ہے۔ تو لہٰذا بنیادی باتوں کا علم تو ہر مرید کو ہونا تو ضروری ہے، کم سے کم جو سلسلے میں بیعت ہے اس کو پتہ تو چلے کہ سلسلے میں ضرورت کیوں پڑی ہے۔ تو لہٰذا اس سلسلوں کا نام نکالنا کوئی غلط نہیں ہے، جو وہی کام تھا جو حضور نے بتایا تھا۔ اب عقیدے میں دو امام مشہور گزرے ہیں اور دونوں کا نام میں نے بتایا، پھر سے آپ بولے ابو منصور ماتوریدی رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دو گزرے۔ اب دوسرے نمبر پر اب کیا تھا عقیدے میں، تو یہ لوگوں نے سارا محنت کی، مشقت کی اور مسلمانوں کا عقیدہ بچایا۔ بولے سبحان اللہ۔ اب تھا حضور سے عقیدہ بن گیا، دوسرے نمبر پہ حضور نے کیا احکام بتایا، نماز کیسے پڑھنا ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، حج کیسے کرنا ہے، زکوٰۃ کیسے دینا ہے، اس کو کہتے احکام۔ تو اب احکام میں کس کی پیروی ہوئی؟ تابعی کے بعد اب جو ہے اس مسئلے پر بھی لوگ، جب صحابہ کا دور ختم ہوا، دنیا سے تشریف لے گئے، کوئی صحابی زمین پر نہیں رہا، اس مسئلے پر بھی لوگ زیادہ بلغلانے لگے۔ قرآن کو اپنی طرف سے سمجھنے کی کوئی معنی کو، قرآن کے معنی کو اپنی طرف سے کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا۔ اس کے لیے استاد کا ہونا، پیر کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اس کے لیے قرآن سمجھنے کے لیے پہلے قرآن کا معنی سمجھنے کی بات کر رہا ہوں، پڑھنے نہیں، سمجھنے کی بات کر رہا ہوں۔ قرآن کا معنی سمجھنا ہے تو آپ جائے حضرت امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے الایقان، اس کتاب میں آپ دیکھیں امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں قرآن کے معنی کو سمجھنے سے پہلے 15 علوم کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ کتنا علوم؟ یعنی 15 ایسے علم ہے جس کے اوپر آپ کو، جس میں ایگزام دے کر پاس ہونا، اس کی ڈگری رکھنا ضروری ہے۔ آئی ایس آفیسر کے لیے کتنی ڈگریاں ہونا ہے، کمشنر بننے کے لیے کتنی ڈگریاں ہونا ہے، وہ ڈگری رہی تو آپ اس مقام پر جائیں گے نا۔ اسی طرح قرآن کے معنی سمجھنا ہے تو 15 علوم ہے۔ وہ 15 علوم کیا ہے؟ پہلے علم یہ حاصل کرنا ہے قرآن کی آیت اتری تو کیوں اتری، کس کے حق میں اتری، کافروں کے حق میں اتری، مومنوں کے حق میں اتری، یہ علم، یہ الگ بحث ہے۔ کب اتری یہ الگ بحث ہے، کس کے لیے اتری یہ الگ بحث ہے۔ پھر عربی میں کمال ہے، عربی زبان میں ایک لفظ کو کئی معنوں پر شمار کیا جاتا ہے۔ عربی زبان میں کمال ہے، ایک لفظ کے 100 معنی ہوتے ہیں۔ ارے دیکھیں بھائی عربی زبان، اب آپ دیکھیں ہماری حیدرآباد کی بات لے لیں، اگر ہم کسی کو گھور کر دیکھیں تو ہم سمجھ جاتے ہیں یعنی کس انداز سے گھور رہا ہے، اور خالی عام انداز میں گھور رہا ہے۔ جیسے کہ یہ دیکھیں سمجھ دونوں میں فرق ہے۔ ایک لفظ مطلب سمجھ گئے جو غصے میں بول رہے ہیں، ارے خالی یہ بولے یہ نارمل انداز میں بول رہے ہیں، لفظ تو ایک ہی ہے، معنی دونوں کا الگ الگ۔ ارے بولو، آسان کر کے سمجھا رہا ہوں۔ تو لہٰذا قرآن کے آیتوں میں اگر جب آیت اتری ہے نا تو اللہ تعالیٰ، اللہ کی مزاج کیا، اس آیت میں اللہ کس کو کیا سمجھانا چاہتا ہے، پہلے مزاج سمجھنا ہوتا ہے۔ بھائی کوئی بھی لفظ کا پہلے ہم حیدرآبادی ہے تو ہم لوگوں کی مزاج کو سمجھتے کہ کب کوسا سلام بولتے ہیں، کب کیسی بات کرتے ہیں، ان کے انداز سے، ان کے بیہیویئر کو، ان کے بات کے اندازے کو دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں کہ انہیں کیا بولنا چاہ رہا ہے۔ کہ کا لفظ ایک ہی ہے لیکن وہ میں یہ میں کیا فرق ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا، کیوں آپ مزاج سے آپ واقف ہے۔ تو لہٰذا قرآن کو سمجھنا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی مزاج سمجھنا بھی ضروری ہوتا ہے مفسر کو۔ بولو نا سبحان اللہ۔ یہ نہیں مطلب 15 علوم ہے، 2 علوم کی بات کر رہا ہوں۔ پھر عربی میں گرامر حاصل ہے، عربی گرامر میں اس کو عبوریت حاصل ہونا چاہیے کہ عربی میں کون سا لفظ کہاں، عربوں کا کیا دستور تھا، وہ کون سے لفظ کو کہاں بولا کرتے تھے، کیونکہ قرآن عربی میں اترا تو کون سے لفظ کو کہاں بولا کرتے تھے، اس کے لیے ایک عربی کا ایک علوم ہونا ضروری ہے۔ تو لہٰذا اب دیکھیں صحابہ اکرام تو خود عربی تھے، عربی جانتے تھے، عربی بولتے تھے، ہے عربی نا۔
جب قرآن میں یہ آیت اتری سورہ بقرہ میں جہاں روزوں کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہ آیت سے ہم نیچے اترا، ذرا آتے گئے پڑھتے پڑھتے نیچے آئے تو وہاں ایک آیت ملے گی آپ کو، کھاؤ جب تک کہ جب سفید تاگے پر کالے تاگے پر سفید تاگا ظاہر ہو جائے، جب تک کھاؤ اور پیو۔ تو ایک صحابی جو ہے نا صحابی تھے، قرآن کی آیت کیا اتری؟ جب سفید تاگے پر کالے تاگے پر سفید تاگا ظاہر ہو جائے جب تک کھاؤ۔ تو ایک صحابی گھر گئے اور ایک کالا تاگا لا، ایک سفید تاگا لا، صحابی تھے۔ آج لوگ کہہ رہے ہیں نا قرآن پڑھو، اس کا معنی پڑھو، خود سمجھو، وہابیہ میڈیا ویڈیو بنا کے ڈال رہے، کوئی جاہلہ ویڈیو بنا کے ڈال رہے۔ میں نے کہا قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کے لیے استاد کا تفسیروں کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ تو کون اس کو پڑھ سکتا ہے، کون سمجھ سکتا ہے؟ پڑھنا الگ بات ہے، سمجھنا الگ بات ہے۔ اس کے لیے بھائی ایک دنیاوی اسکول کے کتاب ہو جس کو سائنسدانوں نے ٹیچروں نے لکھا ہو، بغیر ٹیچر سے نہیں سمجھ سکتا بچہ دنیاوی اسکول۔ تو اللہ کا کلام کے لیے استاد کا ہونا ضروری ہوتا ہے، اس کا معنی سمجھنے کے لیے۔ اب صحابی تھے، عربی میں قرآن اترا ہے نا، وہ صحابی گھر گئے اور ایک کالا تاگا ایک وائٹ تاگا لائے اور لا کر فرمایا یا رسول اللہ یہ کالا تاگا ہے، یہ وائٹ تاگا ہے، اب بتائیے ہم کھائے کب رمضان میں سحری کے وقت، کب تک کھائیں؟ تو سرکار مسکرا کر فرمایا یہ کالا تاگا اور وائٹ تاگے سے مراد اصل میں کالی رات جا رہی ہو صبح آ رہی ہو ایسے وقت تک کھانے کی اجازت ہے جس کو ہم سحری کا وقت کہتے ہیں۔ یعنی صحابہ کو بھی قرآن سمجھنے کے لیے حضور کی ضرورت پڑی ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے سورہ بقرہ سمجھنے کے، تفسیر نعیمی میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ میں نے سورہ بقرہ آپ جانتے نا کتنے پاروں میں ہے؟ الحمدللہ 2.5 پاروں میں، یہ سب بچے جانتے ہیں۔ پہلا پارا، سیکنڈ اور تیسرا پارا آدھا پارا، 2.5 پاروں میں سورہ بقرہ ہے، پورا 30 پارے نہیں، 2.5 پاروں میں۔ حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں عمر ابن خطاب، کون عمر جس کو دیکھنے سے سرکار فرماتے شیطان اپنا راستہ بدل لیتا ہے؟ کون عمر جس کو سرکار فرماتے اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو اللہ عمر کو نبی بناتا، لیکن میں آخری نبی، یعنی نبی بننے کے لیے جو جو صلاحیت ہونا چاہیے وہ عمر میں سب تھے، بولو نا سبحان اللہ۔ لیکن سرکار فرماتے ہیں نہیں میں آخری نبی ہوں، میرے پاس کوئی نبی نہیں آئے گا۔ نبوت کی ساری کوالٹی نبی بننے کے لیے جو چیزیں ہونا ہے وہ عمر کے پاس تھے، وہ عمر اور وہ عمر جس کے بارے میں سرکار فرماتے ہیں آسمان میں جتنے تارے ہیں اتنے نیکیاں عمر کے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم عمر ابن خطاب کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے سورہ بقرہ سمجھنے کے لیے 12 سال لگے، بولے محبت سے سبحان اللہ، کتنے سال لگے؟ اب کسی وہابی بدعقیدہ کے بارے میں قرآن پڑھو، اس کا معنی پڑھو، قرآن سمجھ میں آئے گا، کہاں سے آتا ہے؟ قرآن پڑھنا اور بات ہے، سمجھنا اور بات ہے۔ تو لہٰذا احکام کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تابعین کے دور میں پہلے تو عقیدے کے لیے 2 اماموں کو بنا، میں نے بتا دیا، اب تھا احکام کو، یعنی قرآن کے معنی کو خود نہیں سمجھ سکتے، حضور نے صحابہ کو سمجھایا تھا، صحابہ نے تابعین کو سمجھایا تھا، عام مسلمان تو خود سے معنی نہیں سمجھ سکتا، اس کو سمجھانے کے لیے پھر بہت سے بزرگان گزرے ہیں، لیکن 4 اماموں کو اللہ نے ایسی صلاحیت دی سمجھانے کی، بولو نا سبحان اللہ۔ سارے مسلمان 1300 سال سے پھر ان 4 اماموں کی پیروی کرنے لگ گئے، بولو نا سبحان اللہ۔ بولے نہیں یہ چاروں نے جو سمجھایا ہے اور کسی اور نے نہیں سمجھایا، یہاں تک کہ غوث اعظم بھی پیروی کر رہے ہیں، غریب نواز بھی پیروی کر رہے ہیں، بندہ نواز بھی پیروی کر رہے ہیں، نظام الدین اولیاء بھی پیروی کر رہے ہیں، ارے بڑے بڑے اولیاء اکرام پیروی کر رہے ہیں۔ تو آج کا اہل حدیث سیلفی کہہ رہا ہے ہمیں کسی امام کی پیروی کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے کہا تجھے تیرا عقیدہ مبارک ہو، لکم دینکم ولی دین، تجھے تیرا بنا ہوا عقیدہ مبارک ہو، ہمیں غوث و خواجہ کا عقیدہ مبارک ہو۔ اور وہ 4 امام کون ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنی بہترین سمجھ دی، عقل دی، روشن اخلاق دیے؟ وہ 4 امام میں سے سب سے پہلے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ، دوسرے امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چوتھے امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 4 امام بولے سمجھ گئے امام کی کیوں ضرورت پڑی ہے؟ یہ سمجھے اور ایسا سمجھے کہ
1300 سال سے مسلمانوں نے اس بات پر یقین کر لیا کہ 4 میں سے کسی ایک کی پیروی کرنا ہمارے لیے لازم ہے۔ انہوں نے مسلمانوں نے بنا لیا تو یہ کیا، اگر کوئی وہابی بولے نا بھائی وہ مسلمانوں نے بنا لیا تو اسے کیا دین ثابت ہو جائے گا؟ اور سورہ نساء پڑھ کر دے، سورہ نساء میں اللہ فرماتا ہے جس بات پر مومن جمع ہو جائے ہے، بولنا سبحان اللہ، جس بات پر مسلمان کسی بات پر جمع ہو جائے اس سے اللہ بھی راضی ہے۔ میں نے کہا یہ آج کا معنی کیا نکالا کر سورہ نساء میں اللہ فرما رہا ہے؟ تو خیر اماموں کی ضرورت ہی اس لیے پڑی۔ اب بات 2 چیزوں کے نا، حضور کی ذات مبارکہ سے سیرت سے کتنی چیزیں ملی تھی؟ 3، 2 کے تو میں نے ذکر کر دیا، عقیدہ اور احکام۔ اب تیسرا بچا جس کو کہتے ہیں حسن اخلاق۔ حضور کی زندگی میں حسن اخلاق کیسے تھے اب پڑھ کر دیکھیں ہے، اسی کو تصوف کہتے ہیں، اسی کو سلسلہ کہتے ہیں، اسی کو طریقت کہتے ہیں۔ اب کہ تیسرا جو چیز تھی تصوف، اب یہ بچا اس فیلڈ میں کون کام کر کر بتائے؟ عقیدے کے فیلڈ میں کام کر کر بتا دیے ابو مسعود ماتوریدی نے اور حضرت ابو موسیٰ اشعری نے، اور لوگوں کے مسلمانوں نے 1300 سال آج تک بھی انہی کے عقیدوں پر چل رہے ہیں، انہوں پر جو عقیدے کو سمجھا اور ہمیں بتایا۔ اور دوسرا احکام پر یہ 4 امام بن گئے، انہوں نے کوئی حنفی بن گیا، کوئی مالکی بن گیا، کوئی حنبلی بن گیا، کوئی شافعی بن گیا۔ اب بات ضروری تھی تصوف کی، حضور کے حسن اخلاق کی۔ تصوف کہتے ہیں اچھی مزاج کو، تصوف کہتے ہیں کہ تمہارے اندر اچھی عادتیں آئے اور گندی عادتیں باہر نکلے، بولو سبحان اللہ۔ اسی کو تصوف کہتے ہیں کہ تمہارے اندر اچھی عادتیں آئے اور گندی عادتیں باہر نکلے، اور یہ اس کو حسن اخلاق بھی کہتے ہیں، یہ بھی حضور نے بتایا، بولو سبحان اللہ۔ اب اس پر کس نے کام کیا؟ تو داتا صاحب کہتے ہیں ہم بتاتے ہو۔ تابعی کے دور میں بھی کام ہوا، تبھی تابعی کے دور میں بھی کام ہوا، لیکن داتا صاحب فرماتے ہیں، داتا صاحب کی سن وفات جانتے ہیں کب پردہ فرمایا؟ 465 ہجری میں داتا صاحب دنیا سے گئے۔ کون سی ہجری میں؟ 400 اور 470 ہجری میں غوث اعظم پیدا ہوئے۔ غوث اعظم پیدا ہونے سے 5 سال پہلے، کتنے سال پہلے؟ 5 سال پہلے داتا صاحب دنیا سے تشریف لے کر گئے، اور غوث اعظم کے تایازاد بھائی بھی ہونا، داتا صاحب غوث پاک کے تایازاد بھائی بھی ہے۔ اور سنے خود غوث اعظم کہتے ہیں کہ جب ایک روایت میں آتا ہے خواجہ غریب نواز غوث اعظم سے ملاقات کرے، 52 دن غوث اعظم کے ساتھ رہے، کیونکہ سرکار کا حکم تھا کہ آپ ہندوستان جائے، تو انڈیا آنے سے پہلے آپ بغداد گئے، غوث اعظم سے ملاقات کیے، 52 دن تک غوث پاک کی صحبت میں رہے۔ اور جب ہندوستان کے لیے آ رہے تھے تو کیونکہ جو روڈ بنتی ہے نا، آج بھی دیکھیں روڈ جو راستہ ہے وہ لاہور سے دلی آتا ہے، آج بھی بسیں چلتی ہے دلی میں۔ ہم جب دلی گئے تو ہمیں پتہ چلا کہ آج بھی بسیں، چاہے کتنی بھی جنگیں ہو، لیکن جو لاہور دلی اور لاہور بس چلتی ہے آج بھی۔ لہٰذا وہ کچھ ہے رولس، اس رولس کے تحت تاجر جاتے ہیں لاہور اپنا کاروبار، وہاں سے لوگ آتے ہیں دلی میں اپنا کاروبار کرتے ہیں، آج بھی چلتے ہیں۔ تو لہٰذا روڈ کا جو راستہ تھا وہ لاہور سے ہوتے ہوئے انڈیا آتے تھے۔ تو لہٰذا غوث اعظم نے فرمایا تھا معین الدین جس راستے سے تم جا رہے ہو، جہاں تم انڈیا جانا ہے، وہ راستے میں ایک اللہ کا شعر ملے گا۔ غوث اعظم کہتے ہیں داتا صاحب کے بارے میں، غوث اعظم کہتے ہیں کہ سنو وہ اللہ کا شعر ملے گا، اگر یہ میرے زمانے میں ہوتے، غوث پاک فرماتے ہیں اگر داتا صاحب میرے زمانے میں ہوتے تو میں ان کا مرید بن جاتا۔ بولو نا سبحان اللہ۔ خود غوث پاک کہہ رہے ہیں کہ میں داتا صاحب کا اگر میرے دور میں ہوتے تو میرے داتا گنج بخش لاہوری کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا۔ فرماتے ہیں ان کی بارگاہ میں زیارت کرتے ہوئے تمہیں ہندوستان جانا ہے، اس لیے غریب نواز 40 دن کا چلہ جو ہے داتا صاحب کی بارگاہ میں بیٹھے لاہور میں، اور وہاں سے جو ہے واپس آپ دہلی تشریف لے کر آئے۔ تو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، داتا صاحب کہتے ہیں اب تیسری چیز جو بچی تھی حسن اخلاق، تصوف، اس سلسلے میں داتا صاحب کہتے ہیں 10 سلسلے بنے، 10 سلسلے میں۔ کوئی ایک لیڈیز جو میں ادھر سڑیوں کے پاس لیڈیز ہے، دیکھو آپ لوگ سامنے نظر رکھیں، غور کریں۔ اب وہ 10 سلسلے کیا بنے یہ داتا صاحب کہہ رہے ہیں۔ ابھی اس سلسلے میں قادری سلسلہ کیوں بنا؟ قادری کا مطلب ہے عبد القادر جیلانی، سننا، اس لیے قادری جو ان سے نسبت ہوا یہ سرکار غوث اعظم کے سلسلے سے۔ چشتی کا مطلب ہے اصل میں افغانستان سے 77 کلومیٹر پر ایک علاقہ ہے، اس کو چشت کہتے ہیں،
اور وہاں خواجہ غریب نواز کے دادا پیر خواجہ مودود چشتی کا مزار ہے، وہاں پر ابو اسحاق چشتی کا بھی مزار ہے۔ تو اس نسبت کے تحت جو، کیونکہ غریب نواز کے پیروں کے پیر ہے، یہ دادا پیر ہے، تو اس سلسلے میں جو بھی آتا ہے اس کو چشتی کہتے ہیں۔ لیکن یہ سلسلے نام رکھے، ان کا کام کیا ہے وہ بتا رہا ہوں میں۔ ان کا کام کیا ہے؟ کہ حضور کے تیسرا کام تھا حسن اخلاق، یہ سلسلے والوں کا کام ہے۔ بولو نا سبحان اللہ۔ اب کسی بزرگ نے، داتا صاحب کہتے ہیں ہمارے دور میں 10 سلسلے بنے۔ داتا صاحب کا سلسلہ کب کا ہے؟ غوث اعظم سے پہلے کا، ابھی قادری سلسلہ بنے گا۔ اور داتا صاحب کہتے ہیں سلسلے بنے کیوں؟ بولے ایک بزرگ کا نام لے کر کہتے حضرت عبداللہ بن مصحابی، اور ایک بزرگ کا نام لے کر کہتے ہیں سہیل بن عبداللہ تستوری، پھر ایک بزرگ کا نام لے کر داتا صاحب کہتے ہیں جنید بغدادی، اور پھر ایک بزرگ کا نام لے کر کہتے داتا صاحب حضرت خواجہ بایزید بستامی، جن کو تیفوری کہتے تھے، سلسلہ تیفوریہ۔ اب دیکھیں سلسلے، داتا صاحب کہتے ہیں ہمارے دور میں، یعنی داتا صاحب کے دور میں 10 سلسلے بنے۔ اچھا سلسلے بنے کیوں؟ تو بولے ہر بزرگ اپنے اندر، اپنے ہر بزرگ نے ایک ذمہ داری لے لی تھی کہ ہماری خانقاہ میں آؤ، ہم تمہارے اندر سے ہرس کیسا نکالنا وہ بتائیں گے۔ بولو نا سبحان اللہ۔ ایک بزرگ کہتے ہیں ہمارے پاس آؤ، ہم تمہارے اندر سے تمہاری یہ حسد کی مزاج جو ہے نا گندی، اس مزاج کو کیسے نکالنا ہے ہم بتائیں گے۔ اور ایک بزرگ نے کہا ہمارے پاس آؤ، ہم تمہارے اندر سے کبر نکال کر بتائیں گے، کبر کو نکالا، تکبر کو، جس کو شرک کفی کہا گیا، ریاکاری کہا گیا، کبر کو، کبر کیسے نکالا گیا بتایا جائے گا، ریاکاری کیسے نکالا جائے گا بتایا جائے گا۔ تو ہر بزرگان دین نے اپنی خانخواہ بنائی اپنے پاس، بولو سبحان اللہ، اور خانخواہ بنا کر لوگوں کو بلا کر بتاتے۔ کوئی بزرگ کہتا تھا حسد کیسے نکالنا ہم بتاتے ہیں، کوئی بزرگ کہتے ہیں آؤ کبر کیسے نکالنا ہم بتاتے ہیں، کوئی کہتا ہے آؤ تکبر کیسے نکالنا ہم بتاتے ہیں۔ حضور کی جو حسن اخلاق ہے، گندی مزاج کو نکالنا اور اچھی مزاج کو داخل ہونا، ایک ایک گندی مزاج کو کیسے نکالنا ایک ایک بزرگ نے اپنی ذمہ داری لے لی۔ بولو نا سبحان اللہ۔ ایک ایک بزرگ نے اپنی ذمہ داری لے لی، اور لے کر اب لوگ جا کے ان کی خانخواہ میں بیٹھنے لگے۔ کوئی اس بزرگ کے خانخواہ میں بیٹھا جس کے پاس بیٹھنے سے دلوں سے تکبر جاتا ہے، کوئی ان بزرگ کی خانخواہ میں جا کر بیٹھا گا جس کے پاس بیٹھنے سے دلوں سے حسد نکلتا ہے، کوئی ان بزرگ کے خانخواہ میں جا کر بیٹھنے لگا جس کے ساتھ بیٹھنے سے دلوں سے جو ہے نا حسد نکل جاتا ہے، چغل خوری کی عادت نکل جاتی ہے، تکبر نکل جاتا ہے، ریاکاری نکل جاتے ہیں۔ یہ ساری گندی عادتیں نکلنے کے لیے ہر ایک بزرگ نے ایک ایک خانخواہ بنائی۔ اب لوگ کہتے تھے نا، اب جب خانخواہ میں لوگ جا کر آتے تھے تو آپس میں ملتے تھے، تم کہاں بیٹھ رہے ہو، کس خانخواہ میں بیٹھ رہے ہو؟ تو ایک مرید کہتا میں تو عبداللہ بن مصحابیہ کے سلسلے میں بیٹھ رہا ہوں، میں مصحابی ہوں۔ سبحان اللہ۔ کوئی کہتا تم کہاں کر بیٹھ رہے ہو؟ تو ایک آدمی کہتا میں تو سہیل بن عبداللہ تستوری، سلسلے تستوریہ سے میرا تعلق ہے، میں ان کی خانقاہ میں جا کر بیٹھ رہا ہوں، وہ سکھا رہے ہیں کہ اندر سے تکبر کیسے نکالا جاتا ہے۔ بولو نا سبحان اللہ۔ سلسلوں کا کام کیا ہوتا ہے بتا رہا ہوں، یہ دلوں کے مریض ہے جو پاک اور ستھرے ہوتے ہیں، اس لیے بزرگان دین دیکھیں آپ پہلے علم ظاہر حاصل کرنے کے بعد مرید بنتے تھے، اور اس سلسلے اندر سے گندی مزاج کو نکالنا اور اچھی مزاج کو داخل فرمانا ہے۔ اب کوئی کہتا تھا، اب جس سلسلے میں جو آدمی جس خانقاہ میں بیٹھا اس کو کہتا ہے یہ مصحابی سلسلے والا، یہ تستوری سلسلے والا ہے، اور کوئی کہتا تھا آپ کہاں جا رہے جناب، کس کی خانقاہ میں بیٹھ رہے؟ تو لوگ کہتے ہیں میں تو حضرت تیفوریہ کے پاس جا رہا ہوں۔ تیفور اصل میں خواجہ بایزید بستامی کا نام ہے، خواجہ بایزید بستامی کا اصل نام تیفور ہے۔ کیا نام ہے؟ تیفور۔ تو کہتے تھے کچھ لوگ کہتے ہیں ہم تو تیفور حضرت شیخ تیفور کے پاس جا رہے ہیں، ان کے پاس بیٹھ کر وہ لوگ بتا رہے کہ ریا کیسے نکالا جاتا ہے، دل سے مزاج کو جو گندی مزاج عادت کیسے نکالا جاتا ہے۔ تو لہٰذا کسی نے کہا ہم تیفوری سلسلے والے ہیں، کسی نے کہا ہم تستوری سلسلے والے ہیں، کسی نے کہا ہم مصحابی سلسلے والے ہیں، اور کسی نے کہا ہم جنیدی سلسلے والے ہیں۔ بولو نا سبحان اللہ۔ اب سمجھ گئے سلسلے کیوں بنے؟ اصل میں آپ کے اندر کے گندی مزاج کو نکال کر اچھی مزاج بنانے کے لیے ہر بزرگ نے ایک ایک ذمہ داری لے لی تھی۔ داتا صاحب کرے میں نہیں کہہ رہا ہوں، بولو سبحان اللہ۔ 10 سلسلوں کا نام داتا صاحب نے اپنی اس کتاب میں لکھا ہو۔ میں ان 10 سلسلوں میں 4 سلسلے، ایک مصحابی سلسلہ کا نام، ایک تستوری سلسلے کا نام، ایک تیفوری سلسلے کا نام، ایک جنیدی سلسلے کا نام بتایا ہے۔ یہ سارے سلسلے ہر ایک کی ایک ایک ذمہ داری تھی کہ اندر سے گندگی کیسے نکالنا ہے، اور یہ نکال کر بتاتے تھے، بولو محبت سے سبحان اللہ۔ اب یہ سارے سلسلے بنے کتنے؟ 10 بزرگان دین نے اپنے اندر الگ الگ ذمہ داری دی۔ سلسلے بنے کتنے؟ اب سمجھ گئے سلسلے کیوں ہیں؟
بولو نا سبحان اللہ. تمہارے اندر گندی عادت کو نکالو اور اچھی عادت ڈالنے کے لیے سلسلے بنے. ہدیہ لینے کے لیے سلسلہ نہیں بنے, پیسہ لینے کے لیے سلسلہ نہیں بنے, آؤ میں دیکھ لیتا ہوں مرید بن جاؤ نمازیں چھوڑو بولنے کے لیے سلسلہ نہیں بنے, آپ کو بلا کر گانجا پلانے کے لیے سلسلے نہیں بنے, آپ کو بلا کر لمبے لمبے بال چھڑانے کے لیے سلسلے نہیں بنے, آپ کو بلا کر 10 انگوٹھی ہاتھوں میں پہنانے کے لیے سلسلے نہیں بنے. سلسلے بنے ہیں تو صرف اس لیے کہ آپ کے اندر حسن اخلاق پیدا کرے. اس لیے میں کہتا ہوں آج کے دور میں جہاں وہابی بدعقیدہ سے آپ کو بچنا ہے, وہیں پر آج کے دور میں آپ کو ایسے ڈھونگی بابوں سے بچنا ہے. مرید بنا کس لیے جاتا ہے, سلسلے میں آیا کیوں جاتا ہے, اس کو آپ سمجھیے. اور اسی لیے اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اگر کسی سے مرید بننا ہو تو پیر کے اندر 4 چیزیں دیکھ لو, اور 4 چیزیں پیر کے اندر ہے تب مرید بن جاؤ. فرمایا حضور کیا؟ اور پہلا پیر کا عقیدہ دیکھو. کیا دیکھو؟ عقیدہ مضبوط ہے یا نہیں. ایسا نہیں ہے کہ شیعوں سے بھی مل رہا ہے, وہابیوں سے بھی مل رہا ہے, نبی کے گستاخوں سے بھی مل رہا ہے, اور کہہ رہے ہم صوفی ہیں, ہم کسی کو برا نہیں بولتے. میں نے کہا غوث اعظم کی کتاب اٹھا کر دے کنیت الطالبین, غوث اعظم نے رافضیوں کا رد کیا ہے, متزالہ کا رد کیا ہے, کئی باطل فرقوں کا غوث اعظم نے اپنی کتاب میں لکھ کر رد کیا ہے. ارے بدعقیداؤں کا رد کرنا یہ میرے غوث اعظم کا بھی طریقہ رہا ہے. اور غوث پاک سے بڑا صوفی کون ہوگا؟ امام الاولیاء سے بڑا صوفی کون ہوگا؟ یہ رد کرنا یہ بریلی والوں کا طریقہ نہیں, یہ بغداد والے کا بھی طریقہ رہا ہے. تمہیں کیا معلوم ہے آج تمہیں کوئی. تو لہٰذا سب سے پہلے پیر کے اندر عقیدہ دیکھو, ذرا غور سے سننا اور آج سمجھنے کے لیے اٹھنا. تو لہٰذا ایک عقیدہ اعلیٰ حضرت فرماتے. دوسرا پیر کے اندر وہ عالم ہونا. وہ عالم ہی نہیں ہے تو آپ کو حلال حرام کے مسئلے کیا بتایا کہ اپنے مرید وہ خود ہی نہیں. کئی ایسے پیروں کو ہم نے دیکھا ہے ہاتھ میں 10 انگوٹیاں ہیں, یہاں تک لمبے بال ہیں, ان کو نماز کا رکوع کا طریقہ نہیں معلوم, پھر انہوں پیر بنے ہوئے جناب. تو بغیر علم کی عبادت آسان ہو ہی نہیں سکتی. ارے کم سے کم اتنی بات تو آپ بھی سنیں گے نا, ہر مسلمان مرد اور عورت کو علم دین حاصل کرنا فرض ہے. تو نماز پڑھے تو نماز کا سیکھنا فرض ہے, روزہ رکھ رہے تو روزے کا سیکھنا فرض ہے, اگر حج کر رہے تو حج کا سیکھنا فرض ہے. تو اسی طرح فرض علوم کے بارے میں آپ کو پتہ نہیں ہے, اور پیر کیسے بن گئے بھائی؟ تو سر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دوسرا وہ عالم ہونا. اگر عالم نہیں بھی ہے تو کم سے کم اس کے اندر اتنی صلاحیت ہو کہ وہ اپنے مرید کو حرام اور حلال کا مسئلہ کتاب کھول کر بتا سکے. لہٰذا جاہلوں کے مرید نے ہونا. 4 چیزیں جس کے اندر دیکھو, 2 میں نے بتا دیا. پہلا کیا بتایا ہم نے, مجھے سب مل کر بولے تاکہ سمجھے. دوسرا عالم ہونا, اور تیسرا اعلیٰ حضرت میں قرآن حدیث کا پابند ہونا, عمل کرنے والا, داڑھی والا ہو, نمازی ہو. ایسا نہیں کہ عقیدہ تو صحیح ہے اور جو ہے عمل بھی جو ہے علم بھی کر رہا ہے لیکن داڑھی کٹتا ہے, نماز نہیں پڑھتا. تو لہٰذا اللہ پر نہیں. تیسرا وہ عمل والا بھی ہو, اور چوتھا اس کا شجرہ درست ہونا, اس کا ان کا پیر کون, ان کا پیر کون, اس طرح سلسلہ اوپر جا کر غوث اعظم سے مل جانا. تو لہٰذا غوث اعظم سے حضرت علی سے حضور تک مل جاتا ہے. تو لہٰذا یہ 4 چیزیں جس پیر کے اندر دیکھو اس کے مرید بن جاؤ. سلسلے بنے اس لیے پھر کہہ رہا ہوں کہ آپ کے گندی عادتوں کو باہر نکالیں اور اچھی عادتیں آپ کے اندر ڈالیں. یہ سلسلے یہ بزرگوں کا کام ہے. اب وہ داتا صاحب کہتے ہیں 10 سلسلے بنے. کتنے؟ یہ غوث اعظم سے پہلے کے سلسلے بنے. ابھی قادری سلسلہ بنا نہیں تھا, ابھی چشتی سلسلہ بنا نہیں تھا, اس سے پہلے کی بات کہہ رہا ہوں. کیونکہ داتا صاحب کا دور 465 ہجری میں ختم ہو رہا ہے اور غوث اعظم 470 ہجری میں پیدا ہو رہے ہیں. بولے محبت سے سبحان اللہ. یہ غوث پاک کے دور سے یوں سمجھیے, کیونکہ غوث اعظم بھی پیدا ہوئے پھر 50 سال کی عمر کے بعد جب آپ تقریر کرنا شروع کریں, جب جو ہے مرید بنانا شروع کریں, تو غوث اعظم سے کئی سال پہلے کی یہ بات ہے. 10 سلسلے بنے, ہر سلسلے کے بزرگ کا ہر ایک کام تھا. کوئی آپ کی گندگی نکال رہا ہے, کوئی آپ کے اندر سے اکڑ نکال رہا ہے, کوئی آپ کے اندر سے حسد نکال رہا ہے, کوئی آپ کے اندر سے بدنگاہی کی مزاج سے نکال رہا ہے, کوئی کیسے نکال رہا ہے, یہ بزرگان دین جانتے ہیں. بولو نا سبحان اللہ. اللہ اس کے رسول ان کی مزاجوں کو ایسا پاک و ستھرا کرتے ہیں بھائی, جس راستے سے وہ گزرے ہیں اور جس راستے سے گزر کے منزل تک پہنچے ہیں نا, تو لہٰذا ہمیں بھی انہی کے پیچھے چل جاؤ تو آپ بھی منزل تک پہنچ جاؤ. اگر آپ کو چار مینار جانا ہے تو میں کہوں گا بھائی اس کے پاس اس کے ساتھ جاؤ جو چار مینار کو جانتا ہے, اس کو تک پہنچ چکا ہے. لہٰذا اب وہ اس کے پیچھے جتنے جڑتے جائیں گے وہ منزل تک پہنچتے جائیں گے. تو سلسلے چین ہے. تو لہٰذا جو منزل سے گزر تک پہنچ گیا معرفت تک,
اب وہ بتائے گا کہ اس منزل تک گزرنا ہے، معرفت حاصل کرنا ضروری ہے، کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ہم نے بندوں کو یعنی جنات اور انسان کو پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا، پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا ہے۔ مجھے بتائیے اللہ نے بندوں کو اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، جس کی عبادت کرو اس کی پہچان بھی تو ہونا ضروری ہے نا، بولو نا سبحان اللہ، جس کی عبادت آپ کر رہے ہو اس کی پہچان بھی ہونا ضروری ہے، تو ان کے ذریعے سے پہچانو جو پہچان چکے ہیں، بولو سبحان اللہ۔ اب یہ 10 سلسلے بنے، اب میں بتا رہا ہوں سلسلے قادریہ کیا ہے۔ یہ 10 سلسلے ہر ایک کام الگ الگ کر رہے تھے، ہر ایک کی ذمہ داری الگ الگ تھی، لیکن جب غوث پاک کا دور آیا، پیر پیرا کا دور آیا، میر میرا کا دور آیا، یہ 10 بزرگان دین ہر ایک کام الگ الگ، کوئی آپ کے عقل نکال رہا ہے، کوئی تکبر نکال رہا ہے، ہر خانقاہ میں ایک ایک کام ہو رہا ہے، لیکن غوث اعظم نے ایسی خانقاہ بنائی کہ جو آپ بھی خانقاہ میں آتا اس کو ہر بیماری کا علاج مل جایا کرتا تھا، بولو سبحان اللہ۔ بولے ہمارے پاس ایک نہیں، ہر بیماری کا علاج ہے، جب بھی ہے اور آج بھی ہے، بولے نا سبحان اللہ۔ سلسلہ قادریہ میں غوث اعظم نے ایسی خانقاہ بنائی اور بنیاد رکھی، آج تک وہ کام کر رہا ہے، قیامت تک چلے گا۔ تو غوث اعظم فرماتے کیا تجھے بیماری کیا ہے؟ حضور میرے اندر اکڑ کی بیماری ہے۔ کہا کسی اور خانقاہ نہیں آج ہمارے پاس، ہم اکڑ بھی نکالتے ہیں، تکبر بھی نکالتے ہیں، حسد بھی نکالتے ہیں، ہرس بھی نکالتے ہیں، لالچ بھی نکالتے ہیں، تیرے اندر جتنی گندی مزاج ہے سب نکالیں گے، اچھے اخلاق کیا بنائیں گے۔ اب ایک خانقاہ، سارے 10 خانقاہ جو الگ الگ کام کرتے تھے وہ 10 خانقاہ ایک میں ضم ہو گئے، اس خانقاہ کو خانقاہ قادریہ کہا جاتا ہے، بولو سبحان اللہ۔ یہ ہے سلسلہ رضویہ قادریہ کا مقام۔ غوث اعظم صرف امام الاولیاء بھی ہے اور سارے سلسلوں کے صدر بھی ہے، جہاں سارے سلسلے الگ الگ کام کرتے تھے غوث اعظم سب کو جذب کرتے ہیں، یوں سمجھیے سارے پھولوں کو ملا کر ایک گلدستہ بنا دیا۔ اب تمہیں سارے پھولوں کے لیے الگ الگ باغ میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اب تم ایک باغ آ جاؤ، اس باغ کا نام قادری ہے، اس باغ میں آ جاؤ ہر قسم کا پھول مل جائے، بولو نا سبحان اللہ، ہر قسم کی مزاج تمہاری ختم ہو جائے گی۔ لہٰذا سلسلہ قادریہ اس لیے بنا گیا کیونکہ میرا وقت، میں نے تو چاہا تھا کہ آج دل کی صفائی پہ بھروں، اب یہی سلسلہ پھر آج مل رہا ہے، فیض کسی رضوی سے مل رہا ہے، کسی کو جو ہے نا قادری سے مل رہا ہے، تو سارے سلسلے، کسی کو ابو العالیہ سلسلے سے فیض مل رہا ہے، غوث اعظم کا، امام الاولیاء غوث اعظم ہے، سارے سلسلوں کا فیض اسی میں ہے، اس لیے صدر سلسلہ قادری سلسلہ، اس کے بعد سب سلسلے ہیں۔ تو سارے یہ سلسلے کا کام کیا کرتے ہیں، سلسلے بنے کیوں ہیں، امام بنے کیوں ہیں، عقیدے کے امام، احکام کے امام، تصوف کے امام کیوں ضرورت پڑی ہے، اس پر میں بات ختم کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ یہ سلسلے تمہارے دل کی گندگی دور کرتے، انشاءاللہ زندگی باقی رہی تو اسی ٹاپک کو ہم آگے بڑھائیں گے آنے والے اتوار کو کہ دل کے اندر کی بیماریاں کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے۔ آ جاؤ، اس سلسلہ قادریہ یہ بھی قادری خانقاہ ہے، بولے وہاں سبحان اللہ، یہاں ہر مرض کا انشاءاللہ آپ کو دوا ملے گی۔ اب یہ خانقاہ سے آپ کو پتہ چلے گا کہ مرض کیا ہے دل کا اور اس کی دوا کیا ہے، اور انشاءاللہ جو بزرگوں کا آتا ہے وہ آپ کو بتاؤں گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، جتنے بوڑھے بچے نوجوان یا بیٹے مولا سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے، سب کی پریشانیوں کو ختم فرمائے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان سے، اور بالخصوص جو یہ خانقاہ نام ہے خانقاہ محبوب اولیاء سرکار سیدنا برہان الدین بادشاہ محبوب اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فیضان سے سب کو مالا مال فرما، ان کے دلوں سے گندگیوں کو ختم فرما، ان کے مزاج میں حسن اخلاق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین۔